محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں بات بچوں کی تربیت کی چلی تھی۔ بطور اشتیاق و تمثیل سوال سامنے آیا کہ ہمارے گھر میں تربیت کا کیا ماحول تھا۔ اس خصوص میں بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ روز کی طرح ہماری امی جان بچوں کا بستر اٹھا کر طے کر رہی تھیں کہ یکایک ہمارے ایک بھائی کے تکیے میں سے کچھ چلر پیسے جھنکار کے ساتھ گر پڑے۔ امی نے چونک کر چلر کو دیکھا اور چلر سمیٹتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ تکیہ جس کا ہے اسے فوری بلاؤ۔ تکیہ جس بھائی کا تھا وہ حاضر ہو گیا۔ امی نے پوچھا، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ مارے خوف کہ اس بھائی کا چہرہ فح ہو گیا، جواب دینے میں پس و پیش کیا۔ غیر مطمئن اور نامعقول جواب سن کر امی بہت غضبناک ہو گئیں۔ اس وقت ہمارے گھر میں لکڑی کا چولہا بھی جلتا تھا۔ چولہے کی لکڑی سے بہت مارنے لگیں۔ ہمارا بھائی درد کی شدت سے بہت رو رہا تھا اور امی سے عاجزانہ درخواست کر رہا تھا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس وقت ہمارے ابا دفتر گئے ہوئے تھے۔ ہمارے دادا اور دادی بھی گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہمارا گھر اس طرح تھا کہ دونوں جانب دو دو کمرے اور بیچ میں کچھ صحن تھا۔ صحن کے اس طرف دادا حضرت نے جب بچے کو مارنے اور رونے کی آوازیں سنی تو دادی ماں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کیا ماجرا ہے۔ دادی ماں نے ساری رودات سنا دی تو ہمارے دادا حضرت فوری ایک چٹائی کے ساتھ نمودار ہوئے اور انتہائی جلالی و جذباتی انداز میں کہنے لگے کہ اگر غلطی کا اقرار کر کے صحیح بات نہ بتائے تو اسے ہمارے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس چٹائی میں اس کو لپیٹ کر جلا دو۔ پھر ہمارے اس بھائی نے اعتراف جرم کیا کہ ابا کے جیب میں سے گرے ہوئے چلر پیسے اٹھا لیے تھے، کچھ کھا لیا اور کچھ رہ گئے۔ تقریباً 40 سال سے زائد عرصے پہلے کی یہ بات ہے۔ آج کے دور کی مالیت کے اعتبار سے شاید 200 روپے ہوتے ہوں گے، لیکن کیا آج کے ماں باپ اپنے بچے کی جیب سے 200 روپے برآمد ہونے پر اتنی سخت ترین سزا دیں گے، اتنی تنبیہ اور سرزنش کر سکتے ہیں؟ ہماری امی گھریلو اعتبار سے بہت بڑی مدرس و معلمہ تھیں۔ اس واقعے سے صبح ہی بھائی بہن خوفزدہ اور خاموش تھے۔ دوسرے تیسرے دن امی نے شام کے کھانے کے بعد سب بچوں کو جمع کر کے ایک کہانی سنائی۔ ایک عورت کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اس کو بہت لاڑ پیار کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس لڑکے نے ایک انڈا چرا کر لایا۔ اس عورت نے یہ نہیں پوچھا کہ انڈا کہاں سے لایا، بلکہ دروازہ بند کر کے چپ چاپ اسے تل کر کھلا دیا۔ کچھ دن بعد اس لڑکے نے ایک مرغی چرا کر لائی۔ عورت نے اس بار بھی نہیں ڈانٹا اور اپنے بچے کو چکن کا سالن بنا کر کھلا دیا۔ پھر کچھ دن بعد اس لڑکے نے ایک بکری چرائی۔ اس بار بھی اس عورت نے بکری ذبح کر کے کئی دنوں تک مختلف سالن پکا کر بچے کو کھلایا۔ اب تو یہ بچہ جوان ہو گیا تھا، پیشہ ور چور بن گیا۔ رفتہ رفتہ چوریاں، ڈکیتیاں اور قتل بھی کرنے لگا۔ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، جیل ہو گئی اور مقدمے کی سماعت کے بعد اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھانسی کے مجرم کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس چور نے اپنی ماں کو طلب کیا اور ماں کو قریب آنے کو کہا اور اپنی زبان باہر نکالنے کی درخواست کی۔ ماں شدید غمزدہ، نڈھال اور اشکبار تھی۔ ماں نے جیسے ہی اپنی زبان منہ سے باہر نکالی، اس چور بیٹے نے اپنی ماں کی زبان قطع ڈالی۔ چور کی ماں تڑپنے بلبلانے لگی۔ فوری ڈاکٹروں کی ٹیم نے اسے اسپتال پہنچایا۔ زمین پر گرے ہوئے زبان کے ٹکڑے کو آپریشن کے ذریعے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔
ادھر دوسری طرف عدالت میں ایک عجیب سا کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگوں نے آج تک ماں کے ساتھ بیٹے کا ایسا وحشیانہ سلوک نہیں دیکھا تھا۔ لوگ چور کو برا بھلا کہنے لگے کہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے اور ماں کے ساتھ تیرا ایسا بدترین گھناؤنا سلوک کیوں ہے؟ اس چور نے کہا کہ آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کی قصوروار میری ماں ہے۔ میں پہلی دفعہ جب انڈا چرا کر لایا تھا اسی وقت میری ماں مجھے مار پیٹ کر سیدھا کر دیتی، چوری کے گناہ اور خباثت سے مجھے آگاہ کر دیتی تو آج میں اتنا بڑا مجرم نہ بنتا، پھانسی کا حقدار نہ ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور لاڈلے بچوں، ہماری امی کا کہانی سنانے کا انداز بہت پیارا تھا۔ وہ ایسے سناتی تھیں جیسے کہ کتاب دیکھ کر پڑھ رہی ہیں اور موقع محل کے اعتبار سے نصیحت آمیز قصے کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ ممکنہ حد تک ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو دین کی باتیں سکھائیں، سبق آموز قصے کہانیاں اور واقعات سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے لیے اجر آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔